اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور امام محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان ختم نبوت یعنی قادیانی اور بھولے بسرے کچھ جاہل مسلمان کے لانے والے، وہ بھی آپ پر ختم نبوت کے انکار کا اس کتاب کی وجہ سے الزام لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر چکے ہیں، تو اب ہم اس کا انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم پوری کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ آئیے استفتاء پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک استفتاء تھا جو مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور یاد رہے کہ یہ کتاب مولانا نقی علی خان صاحب جو نواب احمد رضا خان بریلوی کے والد ہیں، مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اہل حق عالم تھے، ان کے زمانے میں یہ کتاب ثابت اس پر چھپی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن بعض ان لوگوں کو بھی اور قادیانیوں کو تو ویسے بھی اس سے بیر ہے، اور یہ کتاب جو ہے جی، یہ قادیانیت کی موت ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ استفتاء کیا فرماتے ہیں علماء دین اس باب میں کہ زید نے تتبع ایک عالم کی جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دربارہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور منصور وغیرہ میں ہے، ان اللہ خلق سبع ارضین فی کل ارض آدم کآدمکم ونوح کنوحکم، اور کرتے کرتے پھر آخر میں ہے ونبی کنبیکم۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، ہر زمین میں تمہارے آدم کی طرح آدم، نوح علیہ السلام کی طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور جناب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک نبی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہ عبارت تحریر کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں، ہر طبقے میں مخلوق الہی ہے، اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے، مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں۔ یعنی ہر زمین میں نبی تو ہیں اور ہر زمین کا ایک اپنا خاتم بھی ہے، لیکن وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے۔ اور نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خاتم مماثل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، نہ وہ آپ کی طرح ہیں، نہ آپ کی مرتبے کے وہ برابر ہیں، اوپر تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اولاد آدم جس کا ذکر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں ہے، یعنی قرآن کی آیت سورہ اسراء کی آیت 70 میں، اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ یعنی ہماری زمین کی آدم کی اولاد ہے، اور بالاجماع، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب اولاد آدم سے افضل ہیں، تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہوئے، پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوق میں داخل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ اور باوجود اس تحریر کے زید کہتا ہے کہ شرع سے اگر اس کے خلاف ثابت ہو جاوے تو میں مان لوں گا، میرا اس تحریر پر اصرار نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سے افضل جو ہے نا، سب سے افضل اللہ کے بعد ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ بات افضلیت کی ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ اگر جو یہ اصل ابن عباس ہے، اگر یہ میرا اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اڑ گیا ہوں، ضد ہے میری کوئی نہیں، اس کے خلاف بھی ثابت ہو جائے، اگر یہ میرا عقیدہ غلط بھی ثابت ہو میں توبہ کر لوں گا، میرا اس کے اوپر وہ نہیں ہے۔ پاس علماء شرع سے استفسار یہ ہے کہ الفاظ حدیث ان معنوں کو متحمل ہیں یا نہیں، اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر، فاسق یا خارج اہل سنت و جماعت سے ہوگا یا نہیں۔ اب جواب لکھتے ہیں مولانا صاحب، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد تمہید، بعد حمد و صلاۃ کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ اچھا، یہاں جو لفظ ہے نا اول معنی، یہ معنی مطلب کے معنی میں نہیں ہے، یہ علت اور سبب کے معنی میں ہے۔
اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہوتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، معنی والا مطلب نہیں ہے، مطلب والا وہ نہیں ہے اس کا. اسے یہ معنی کا جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں علت اور سبب. یہ آگے سمجھ جائے گی آپ کو آگے انشاءاللہ، آگے انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہے اس کو. ختم نبوت کے لیے تاخر زمانی لازم، مگر اس کی حکمت وہ نہیں جو عوام سمجھتی ہے. اب آگے چلیں، کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں. اب یاد رہے یہاں عوام سے مراد بھی وہ عوام نہیں ہے جس طرح کی عوام کا نام، بلکہ اس عوام سے مراد بھی وہ علماء ہیں. العلماء لیس براسخون فی العلم، وہ علماء جو علم میں راسخ نہیں ہوتے وہ علماء ہیں. یہ عام عوام کی طرح نہیں ہوتے، وہ علماء ہوتے ہیں. ان کو بھی علم کی اصطلاح میں عوام کہتے ہیں، علماء کی اصطلاح کے اندر. اور یہ خود نواب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو فتاویٰ شائع کیا اس کے اندر موجود ہے، صفحہ 402، اور اس کی فہرست جو ہے وہ دیکھ لی جائے، کیونکہ اس کے اوپر بریلوی بھی بہت اعتراض کرتے ہیں نا. آگے فرماتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. یہاں ہے بالذات کچھ فضیلت نہیں. کل جو میں نے منطق کی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بالذات کیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تاخر زمانی میں بالذات فضیلت نہیں، یعنی زمانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس میں فضیلت ہے لیکن بالعرض بالذات نہیں. اگر بالذات مانو گے تو پھر معاذ اللہ فضیلت زمانے کی ہو جائے گی، حضور کی نہیں رہے گی معاذ اللہ. توبہ نعوذ باللہ. فضیلت حضور کی ہے بالذات، زمانے میں فضیلت ہے لیکن بالعرض بالذات نہیں. پھر مقام مدح میں والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. دیکھیں نیچے اس کے شارح نے لکھا ہے کہ یہاں کسی کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. ختم نبوت زمانی عوام کا عقیدہ ہے، جیسے کہ خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت زمانی کے منکر کو کافر لکھا ہے اسی کتاب میں صفحہ 30 کے اوپر. ہاں ختم نبوت کو زمانی میں منحصر کرنا یہ عوامی خیال ہے. اور یہاں عوام سے مراد علماء ہیں جو کہ اپنے علم میں راسخ نہیں ہوتے، عام عوام مراد نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو. آگے کہتے ہیں ہاں اگر اس وصف کو وصف مدح نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی درست ہو سکتی ہے. یعنی تم کہہ دو کہ یہ کوئی مقام مدح تو ہے نہیں ہے. جب مقام مدح ہی نہ رہا تو پھر تاخر زمانی جو ہے وہ کیا فائدہ رہ جائے گا اس کا. جب ایک بات مدح ہی نہ ہو تو اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس میں وہ قابل تعریف ہی نہ ہو تو فائدہ کیا رہ جائے گا جی اس میں. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے. آخر اس وصف میں اور قد و قامت، شکل و رنگ، حسب و نسب، سکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بات میں نے اوپر بتائی ہے یہ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی. کیونکہ اگر یہی کہہ دیا جائے کہ معاذ اللہ یہ نعوذ باللہ یہ مدح نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، تعریف کی بات نہیں ہے، تو اس میں اور باقی باتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جس طرح انسان کی قد و قامت ہوتا ہے، شکل و رنگ ہوتا ہے، حسب نسب ہوتا ہے، سکونت وغیرہ جو صاف ہوتے ہیں، یعنی کہاں کا رہنے والا ہے، تو ان باتوں کو جن کو نبوت یا فضائل میں دخل نہیں ہے، ان چیزوں کا تو کوئی دخل نہیں ہوتا نا جی اس میں. ظاہر ہے نبی بننے کے لیے کوئی مخصوص خاندان تو نہیں ہوتا، کوئی مخصوص علاقہ تو نہیں ہوتا کہ فلاں علاقہ ہوگا تو نبی بنے گا ورنہ نہیں. نبوت تو جو ہے وہ تو عطائے خداوندی ہے، وہ تو اللہ جس کو چاہیے دے دے. لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو باتیں ہیں ان کے اوپر بھی نا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ کے چہرے مبارک کا یا آپ کی قد و قامت مبارک کا یا آپ کے نسب مبارک کا انکار کر دیا. اور بھائی انکار نہیں کیا، یہ کہا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا جو معاملہ ہے، یہ جو حسب نسب کا، سکونت کا، قد و قامت کا، رنگ و نسل رنگ وغیرہ کا، ان کا فضائل یا نبوت کے جو معاملات ہیں ان میں کچھ دخل نہیں ہوتا.
کیونکہ اس لیے تو نبوت نہیں ملتی کہ اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، یا وہ ان کا قد بڑا زبردست ہے، یا جی ان کے بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ انبیاء ہوتے ہی اعلیٰ خاندان سے ہیں، لیکن یہ چیز نبوت کے لیے یہ اللہ پہ کچھ لازم نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی دینی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ جور خداوندی ہے، یہ یاد رکھیں۔ کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا، یہ نہ کل مجھ پہ کہہ دو کہ اس نے نعوذ باللہ علیہ السلام کی نسب پاک کا انکار کیا، ہرگز نہیں، جیسا کرے وہ کافر ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کو نبوت میں دخل نہیں ہے۔ کہاں یہ بات اور کہاں علیہ السلام کا انکار کرنا، کیا فرق ہے؟ جو اس کو ذکر کیا اوروں کو نہ کیا۔ دوسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نقصان قدر کا احتمال، کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسوں کو اس قسم کے احوال ذکر کرتے ہیں، اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لو۔ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو آپ مقام مدح تسلیم نہیں کریں گے، مقام مدح نہیں مانیں گے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ حضور آخری نبی بھی ہیں اور یہ آپ کی مدح بھی ہے، تعریف بھی ہے آپ علیہ السلام کی، یہ مدح کا انکار نہیں کرنا آپ نے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں آگے بنائے خاتمیت، بنائے خاتمیت، پیچھے میں نے کیا کہا تھا؟ مانے کے مانے بنائیں، تو یہاں پہ بنا آ گئی، پڑھیں۔ باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا، اس لیے صد باب اتباع مدعیان نبوت کیا جو کل جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے، البتہ فی ذات ہی قابل لحاظ ہے۔ پر جملہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں کیا تناسب تھا کہ ایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو مستدرک اور مستدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا۔ مستدرک منہ وہ ہوتا ہے جملہ جس میں کچھ کمی ہو، اس کے بعد اللہ بل لیکن لا کے نا اگلے استدراک کے ذریعے وہ کمی پوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شبہ ٹھیک ہے، ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دین آخری دین تھا تو اسی لیے اللہ نے نبوت دروازہ بند کر دیا تاکہ کل کو جھوٹے آگے گمراہ نہ کریں۔ فی ذاتی ہی اپنے اعتبار سے یہ قابل لحاظ جملہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی اصل بنا نہیں ہے۔ اصل بنا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس قسم کی بے رباطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام موجود نظام میں متصور نہیں۔ ہاں، اس قسم کی بے ارتباطی اللہ کے کلام میں نہیں ہوتی۔ اگر صد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لیے 20 مواقع تھے، بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور صد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے بنائے خاتمیت، اس کی جو وجہ ہے، بنا ہے، وہ کوئی اور بات ہے جس سے تاخر زمانی بھی لازم آئے گا۔ اور جو اوپر یہ انہوں نے بتایا کہ یہ آخری دین ہے تو اس لیے بند کر دی نبوت کے کوئی گمراہ نہ کر سکے جھوٹا دعویٰ کر کے، وہ بھی خود بخود لازم آ جائے گی، اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے، یعنی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ پھر فرمایا تفصیل سے استعمال کی ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے۔ موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات سے مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موصوف بالذات جو ہوتا ہے اس کا وصف ذاتی ہوتا ہے، اور جو موصوف بالعرض ہوتا ہے اس کا وصف جو ہے وہ فیضان ہوتا ہے، وہ فیض ہوتا ہے، وہ موصوف بالذات کا۔ اور موصوف بالذات کا جو وصف ہے، جو اس کا منصب ہے، وہ کسی سے مستعار نہیں ہوتا، کسی کا فیضان نہیں ہوتا، ذاتی ہوتا ہے۔ مثال وہ دے رہے ہیں زمینوں کو سار کی کہ دیکھو سورج ہے، اس کا نور کسی اور کا فیض نہیں، ہماری عرضی وصف ذاتی ہونے سے صرف اتنی ہی تھی کہ در و دیوار کا نور جو ہے وہ سورج کا ہوتا ہے نا، سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ زمینوں کا سار اور دیوار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں، اور ہماری عرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی۔ خود بتا رہے ہیں کہ ذات کا معنی کیا ہے،
خود منع کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر. بھائی ہما یہ وصف اگر آفتاب کا ذاتی نہیں تو جس کا تم کہو وہی موصوف بالذات ہوگا اور اس کا نور ذاتی ہوگا, کسی اور سے مکتسب, کسی اور کا فیض نہ ہوگا. جی وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وصف نبوت میں بالذات ہیں. آپ کی نبوت ذاتی ہے, باقی انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض ہے. بالغرض یہ بات بدیہی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں حضور کو جب بالذات مان لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, اور حضور کے سلسلہ ختم ہو گیا. چنانچہ خدا کے لیے کسی اور کے خدا نہ ہونے کی اگر وجہ ہے تو یہی ہے, یعنی ممکنات کا وجود اور کمالات وجود سب عرضی بمعنی بالعرض ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کبھی موجود, کبھی معدوم, کبھی صاحب کمال, کبھی بے کمال رہتے ہیں. یہاں پہ عام مخلوق کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھنا. اگر یہ امور مذکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے تو یہ انفصال و اتصال نہ ہوا کرتا. الدوام وجوہ کمالات وجود ذات ممکنات کو لازم رہتے. اب دیکھیں آگے وہ بات جو اوپر میں نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کہتے ہیں سو اسی طور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا تصور فرمائیے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں, اور سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء علیہ السلامات موصوف بوصف نبوت بالعرض. اوروں کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے. جی سن لیا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آپ ہی آخری نبی ہیں. غرض جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امت ہیں, ایسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں. پھر اس کے آگے انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے ذاتی ہونے کے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا علم اصلی ہے اور دوسروں کا علم عرضی ہے, یعنی آپ کا علم بھی بالذات ہے, باقیوں کا تو علم بھی بالعرض ہے. اور اس کے آگے فرماتے ہیں, میں تھوڑا شارٹ کر کے آیا ہوں, اگر اس کے ساتھ یہ اہل فہم جانتے ہیں کہ نبوت کمالات علمی میں سے ہے, کمالات عملی میں سے نہیں, یعنی نبوت کمالات علمی ہے, عملی نہیں, عمل سے نبوت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھ لیں. دیکھو اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, میں جان بوجھ کے اس پوائنٹ پہ جلدی آیا ہوں تاکہ بات کر سکوں. دیکھو نبوت کہتے ہیں دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہا عمل, صورت عمل میں بعض اوقات بظاہر یعنی ظاہراً, اصل میں نہیں ظاہراً, اس کے نیچے تصدیق بھی ہے. بظاہر کی کیا, اس لیے کہ امتی کا عمل دیکھنے میں کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو, انبیاء علیہ السلام کی ایک حرکت و سکون سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتے. عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا, تو آپ نے فرمایا ہمارے سارے اعمال معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو دھول انہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صادق و امین طہ و یاسین مزمل و مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں لگی ہوگی. جی بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا جی کیسے, وہ سنو. دیکھو ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کتنے حج کیے ہیں, جہاں تک مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے, خدا معاف فرمائے, ایک حج فرمایا ہے. اگر ایک امتی اس نے 5 کیے ہوں تو بظاہر دیکھنے میں حج کس کے زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ 5 نہیں, 500 نہیں, 5000 نہیں, 5 لاکھ حج بھی کر لے بالفرض, یہ اس کی عمر 10 لاکھ سال ہو, ان میں یہ 5 نہیں جی 7 لاکھ حج کر لے. آقا علیہ السلام کے ایک مرتبہ سبحان اللہ ارشاد فرمانے کے سین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا.
بلکہ آپ علیہ السلام نے کبھی سانس مبارک لیا ہو تو سانس مبارک لینے کے برابر بھی اس کے یہ 7 لاکھ حج نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. فضول میں اٹھا کے تہمت لگا دیتے ہیں جی وہ جی نبیوں سے اوپر مان لی ہے. او بھائی ساری دنیا کے انسان ابو بکر صدیق بن جائیں, ان کے اعمال ابو بکر صدیق کے برابر ہو جائیں بالفرض, بن نہیں سکتے, ہو نہیں سکتے, بالفرض ہو جائیں. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کے نیچے جو خاک لگتی ہے اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو ہمیں تم؟ اس کا یہ دلیل تھا. آگے اور بہت سارے دلائل انہوں نے دیے ہوئے ہیں, میں چلوں گا آگے تیز تھوڑا سا. آگے تیسری دلیل وہ مساق دی ہوئی ہے. چوتھی دلیل نبوت کی قدامت ہے. معجزے کو دلیل بنایا تو بطور پیش کی ہے. جی آگے میں چلوں گا اصل جگہ پہ, ٹھیک ہے. یہ صفحہ 30 ہے. آپ فرماتے ہیں سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض و وتر وغیرہ, باوجود یہ کہ الفاظ حدیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں. سو جیسا اس کا منکر کافر ویسا ہی اس کا منکر بھی کافر. یعنی جیسے نماز کی رکعتوں کا منکر کافر ہے, ایسے ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے. ایسے ختم نبوت کا منکر بھی کافر و مرتد ہے. بھائی حضرت استاد فرما رہے ہیں اچھا آگے چلیے میں آپ کو بہت کچھ دکھاؤں گا. اس کے بعد اور بہت سارے استدلالات ہیں, میں وہ استدلالات چھوڑ رہا ہوں. اچھا جی سنو بھائی ذرا, وجہ جس کے تصور نہیں, اس صورت میں علت ضرور ہے کہ وہ فیض ذاتی ہو, ورنہ یہاں بھی عرضی ہو تو کوئی اور ہی مفیض حقیقی ہوگا, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وصف عارضی خود بخود ہو جائے. کوئی موصوف بالذات ضرور ہے. سو ایسے ہمارے نزدیک علت اصلی ہے الغرض لفظ رسول اللہ جو مترادف نبی اللہ معنی نبی اللہ کو ہے. یہ ایک لفظ تھوڑا بڑا کر کے پڑھنا پڑے گا مجھے. متضمن معنی نبی اللہ کو ہے. جب صغرا بنائے تو بوجہ اجتماع شرائط ضروریہ جو شکل اول میں ہونی چاہیے, یہ نتیجہ نکلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ بات اس وقت منتظم ہے کہ وصف ایمانی میں آپ بالذات ہوں اور مومنین بالعرض. او بھائی وہ تو کہتے ہیں تمہارا ایمان بھی ذاتی نہیں ہے, تمہارا ایمان بھی ذاتی نہیں ہے, وہ بھی حضور کا فیض ہے, وہ بھی حضور کی ذات پاک کا فیض ہے. وہ تمہارے ایمان کو ذاتی نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں ایمان بھی تمہیں حضور کے فیض سے ملا ہوا ہے. یار اس بندے کو تم کہہ رہے ہو, عشق رسالت کی حد کر دی اس بندے نے. یہ تو نبی علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کے لکھی ہوئی کتاب ہے. ایسا اس بندے نے نبی علیہ السلام کی عظمت کو, آپ علیہ السلام کی محبت کو دلوں میں اتار دیا انسان کے. یہ کتاب جو پڑھ لے وہ تو اللہ کے نبی کا سچا عاشق بن جائے. تم نے وہ ظالموں اور کذابوں دجالوں, تم نے اس کتاب کو ختم نبوت کا انکار بنا دیا. قادیانی دجالوں اور ان کے نادان دوستوں, یہ دیکھیں نا آگے وہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اوروں کے ایمان کی اصل ہے, اوروں کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی نسل ہے. اب میں ذرا جا رہا ہوں اس عبارت کی طرف جو تم نے نا وہ بڑے مزے سے پیش کی تھی. یہ بیچ میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اب میں بہت ساری چیزیں بیچ میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں اس کو
آگے لے کے چلوں. بس ایک اور مقام پیچھے میرے پاس رہ گیا, وہ میں بیان کر لوں نا. شاذ کی اقسام, اس کا حکم, یہ سارا کچھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی یہ آ گیا جی اصل بات. ہاں اگر خاتمیت بمانی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے, جیسے کہ اس ہیچ مداح نے عرض کیا, کہنے جو معنی میں نے لیے ہیں نا وہ معنی اگر لو, پھر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالحلق میں سے مماثلت نبوی نہیں کہہ سکتے, تو پھر تم کسی کو بھی حضور کے برابر کا نہیں کہہ سکتے ہو, پھر حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی پر ہی نہیں, یعنی آپ کی فضیلت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت نہ ہوگی, افراد مقدرہ پر بھی آپ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو جائے گی. یعنی خارجی نہیں, مقدرہ پہ بھی ہو جائے گی, سب پہ آپ کی فضیلت ثابت ہوگی. نہ خالی اس زمین کے نہیں, باقی زمینوں کے بھی. آگے لکھا ہے اگر بالفرض 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 بعض زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت نبوی میں کچھ فرق نہ آئے گا. اس کو لے کر قادیانی بہت چیخیں مارتے ہیں, اور فیضان بٹ کی چیخیں تو آسمان پہ ہوتی ہیں. بھائی جان اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. تعلیق بالمحال. دیکھو پہلی بات, بالفرض بعض زمانہ کو نبی پیدا بھی ہو جائے, پہلی بات, پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا, یہ دوسری بات. تعلیق بالمحال کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک ناممکن الوقوع امر کو دوسرے ناممکن الوقوع امر پر انحصار کرنا. جیسے قرآن میں ہے کہ ان سے فرمائیے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے کہ ان سے فرمائیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. تعلیق بالمحال. پہلی بات, رحمان کا بیٹا یعنی اللہ کا بیٹا ہونا ناممکن. دوسری بات, نبی پاک علیہ السلام کا اس کی عبادت کرنا ناممکن ہے. اب تمہاری طرح کوئی ہو نا ٹیڑے دماغ کا, تو وہ معاذ اللہ اس کا کیا مطلب بنائے گا وہ آپ جانتے ہیں. اللہ مجھے بچائے اس طرح کی بکواسات سے. یہاں مانے یہاں بھی یہی مانے ہیں کہ اول تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا ناممکن, نمبر ایک. پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا, یہ بھی ناممکن باعتبار زمانی. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے افضلیت کی. بالفرض کہتے ہیں, بالفرض, چلو ایک منٹ کے لیے مان لو بالفرض, جملہ بالفرض ہے. بالفرض کیا جی, میں پھر کہہ رہا ہوں بالفرض, یعنی فرض کر لو, حقیقت میں نہیں کہہ رہا, فرض کر لو بھائی. لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. حالانکہ اگر اسلام میرے مولا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں. کیا کہو گے تم؟ وہاں کہو گے جملہ شرطی ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی شرطی ہے. وہاں کہو گے تعلیق بالمحال ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. جو جواب اس کا ہے وہی جواب اس کا ہے. کیا فرمایا کہ بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو, اب وہ تو یہ ناممکن ہے, پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے, تو پھر بھی خاتمیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا بلحاظ افضلیت. بلحاظ افضلیت. ہاں ختم نبوت زمانی کے وہ خلاف ہوگا. اگر کوئی پیدا ہوگا تو معاذ اللہ ختم نبوت زمانی کا عقیدہ تو ٹوٹ جائے گا پھر, لیکن ہو تو نہیں سکتا. ابھی یہ بالفرض بات ہو رہی ہے. اگر وہ ہو تو ختم نبوت زمانی کے تو خلاف ہوگا, لیکن ختم نبوت مرتبی کے خلاف پھر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ علیہ السلام خاتم النبی نبی بالذات ہیں. اگر وہ کوئی پیدا ہو بھی بالفرض, اگر مان بھی لیا جائے, تو اگر وہ پیدا ہوتا بھی تو وہ بالعرض ہوتا نا, بالذات نبی تو نہ ہوتا. اس کی نبوت بھی حضور کی نبوت کا فیض ہوتی.
پھر بھی حضور ہی افضل ہوتے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر بات ختم نبوت خاتمیت مرتبی کی ہو رہی ہے, زمانے کی یہاں بات ہو ہی نہیں رہی. یہ مسئلہ ہے سارا. یہ عبارت اگر کوئی پیدا ہو تو وہ خاتمیت زمانی کے خلاف ضرور ہوگا, لیکن خاتمیت مرتبی کے خلاف پھر بھی نہیں ہوگا. اور یہاں بات خاتمیت مرتبی کی ہو رہی ہے, خاتمیت زمانی کی ہو ہی نہیں رہی. یہ پیچھے میں کئی باتوں میں ثابت بھی کر چکا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو کا ایمان سلامت رکھے اور اللہ بزرگوں پر اکابرین پر اعتماد نصیب فرمائے.